مٹانے کی کوشش ہوگی، دین اور قرآن میں لایا 61 ہجری میں مٹانے کی کوشش ہوگی، لیکن اس 61 ہجری میں میرا یہ لال، میرا حسین، میرا بیٹا، میرا لگتے جگر کا ٹکڑا یہ کربلا کی زمین میں سب کچھ لٹا دے گا، میری شریعت کو بچا لے گا۔ یعنی سب کچھ لایا میں تھا، حفاظت حسین کرا، اسی لیے میں حسین، یعنی سب کچھ لایا میں ہوں۔ ایک گھر بنا لے، اس کو بنانے والا بنا لیا، لیکن اس کا محافظ کوئی نہ ہو تو گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آقا نے کہا میں حسین سے ہوں، حسین سے اس لیے ہوں کہ حسین میری باتوں پر چلے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ظاہری زندگی میں کہا کرتے تھے کہ میرا مظہر اگر کسی کو دیکھنا ہو، میرا ہمنشین کسی کو دیکھنا ہو تو میرا بیٹا حسین کو دیکھ لو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی رات رات بھر تہجد پڑھتے تھے تو حسین بھی نانا کی سنتوں کو اپناتے رات رات بھر تہجد پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں غیر بھی اگر آتا تھا تو کوئی واپس نہیں جاتا تھا، حضور اسے عطا کرتے تھے۔ اور حسین تو اتنے سخی نانا کے قدم پر کہ اگر دروازے پہ کوئی آ گیا خود سوکھی روٹی کھاتے تھے لیکن آنے والے مہمان کو اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ حسین اتنے بڑے سخی اور یتیموں کا اتنا بڑا سہارا۔ اللہ کے رسول جس طرح عید کے دن ایک بچے کو پکڑ کر کے اپنے باپ اور بیٹی کو پہن ہونے کا درجہ دیا، اسی طرح اس وقت امام حسین کے زمانے میں جتنے بچے یتیم ہوتے تھے، جن کے باپ مر جاتے تھے، مولا حسین کو خبر ہوتی تھی، مولا حسین اسے لے کے آتے تھے، کہتے بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج سے میں تیرا باپ ہوں، یہ تیرا گھر ہے۔ یعنی زمانے میں مولا حسین نے بتا دیا کہ جو کچھ میرے نانا کر گئے اسے زندہ کرنے کے لیے حسین زندہ۔ حسین کے واقعات نہ سنو، حسین کے کارنامے بھی سنو۔ کربلا کا واقعہ آپ خوب سنتے ہیں، میں بھی 10 دن تک مکمل کربلا بیان کرتا ہوں۔ کربلا کے لیے 2 گھنٹے آدھے گھنٹے میں بیان نہیں کر پاؤں گا مکمل داستان، لیکن ہاں کربلا کا پس منظر آپ سنیں۔ کربلا کی جنگ ہوئی کیوں؟ کربلا کا مارکا کیوں ہوا؟ تو آپ کو صرف یہی بات نظر آئے گی، کوئی کربلا جس کے ساتھ جو امام حسین جس سے جنگ کی تو کیا وہ غیر مسلم تھے؟ نہیں تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ اور حد تو یہ ہو گئی جب یوم عاشورہ کا دن تھا، جب جنگ ہو رہا تھا، جب جو ہے خونی معاملات تیزی سے چل رہے تھے، تو ادھر جو یزیدی خیمے سے شمر ذوالجوشن اور خولی ابن خولی جو تھا، معلوم ہے کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا حسین جلدی کرو، کیوں کہ جمعہ کا دن خطبہ ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ بتایا کہ سر محمد عربی کے نواسے کا قتل کرے گا اور نماز پڑھے گا، نماز میں درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ یہ معاملہ تھا، معاملہ کربلا کا حق اور باطل۔ ایک طرف شریعت کو مٹانے والا، دوسری طرف شریعت کو بچانے والا۔ ایک طرف مسجد نبوی میں جو ہے گھوڑوں کو باندھنے والا اور دوسری طرف مسجد نبوی کو پاک کرنے والا۔ ایک طرف صحابہ کا قاتل، دوسری طرف صحابہ کا محافظ۔ مولا حسین کی زندگی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب شریعت میں جان ڈالنے کی بات آئی تو کوئی اور ذات نہیں بلکہ 6 ماہ کا بیٹا بھی قربان کر کے شریعت بچا لیا۔ آج یہ محفل ہے نا باپ کے نام پہ برسی ہے شاید، جو بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، مولا حسین کا تذکرہ۔ آپ یوں سمجھیں کہ مولا حسین جب بچپنے میں تھے، حضور آپ ایک واقعہ سنے ہوں گے یا اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بات ہے، پہلے اسٹیج سے مساجد بھائی آپ بھی سنیں گے، کیا آپ سنتے آئے ہیں اس واقعہ کو، لیکن اس واقعے میں ایک پوائنٹ ہے، میں اسے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میری تقریر میں زیادہ پوائنٹ ہی ہوا، میں نقطے کی بات کروں۔ اب مولا حسین جب بچپنے میں تھے تو حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھ گئے۔ لوگ کہتے ہیں مولا حسین کا تذکرہ کیوں، حسین کی میلاد کیوں منایا جائے، حسین کے نام پر مجلسیں کیوں سجائی جائے؟ تو سنو، حسین کے نام میں مجلس سجانا بھی عبادت ہے۔ سنو کیسے عبادت ہے؟
مسجد نبوی میں آقا نماز پڑھا رہے، امامت ہے، نماز جاری ہے، سجدے میں ہے، حسن و حسین پیٹھ پہ چڑھ گئے. سب نے سنا ہے؟ حسن و حسین پیٹھ پہ چڑھ گئے. اب آپ سمجھ لیں کہ جو نبی کی نماز ہوتی ہے وہ دنیاوی خیالوں سے پاک ہوتی ہے. نبی کی نماز میں دنیاوی خیال نہیں. ہم نماز پڑھیں تو دنیاوی خیال آ سکتا ہے، ہم نماز پڑھیں تو ہمیں کاروبار کا خیال آ سکتا ہے، ہم نماز پڑھیں تو دنیاوی باتیں ہمارے دل و دماغ میں آ سکتی ہے، لیکن نبی کی نماز میں نہیں. نبی کی نماز مکمل خدا کے لیے ہوتی ہے. نبی کی نماز صرف واحد خدا کی پرستش کے لیے ہوتی ہے. لیکن نماز مصطفیٰ مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، امام ہیں، پیچھے مقتدی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں. اپنے وقت کے مفسر قرآن حضرت عباس علمبردار بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں. یعنی تمام صحابہ کی جھمٹ حضور کی مقتدی بنے ہوئے ہیں. آقا نماز پڑھا رہے ہیں، مولا حسین پیٹھ پر ہیں. حضور نے سجدے لمبے کر دیے، حضور سجدے لمبے کر دیے، اتنا لمبا کہ لوگوں نے خیال کیا کہیں حضور کا انتقال تو نہیں ہو گیا، کہیں حضور کا انتقال تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کی آیت اتر رہی ہے. جب مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھائے ہیں، نماز مکمل ہوئی ہے، سلام پھیرا ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اتنے لمبے سجدے ہم لوگوں کے خیال میں، ہمارے وہم و گمان میں آ گیا تھا کہ کہیں اللہ کا وحی اتر رہا ہو یا تو آپ کا ظاہری مثال ہو گیا ہو. آخر آپ نے سجدے کو اتنا لمبا کیوں کیا؟ ارے مصطفیٰ کا جواب سنو. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ کی جماعت، اے عمر بن خطاب، اے مولا کائنات، اے عثمان ذو النورین، اے ابو ہریرہ، اے عباس علمبردار، سنو. جب میں سجدے میں تھا تو میرے پیٹھ میں وہ حسن و حسین کھیل رہے تھے. یہاں اگر امام پوچھ دے کہ نبی کی نماز خالص اللہ کے لیے ہوئی تو آپ نے اپنے نواسے کے لیے سجدے کو لمبا کیا، یہ تو نماز سے بات کی باہر ہو گئی. لیکن آقا فرماتے ہیں ارے میرے پیٹھ پر حسن و حسین جو کھیل رہے تھے یہ میری مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے تھے. حسن و حسین اگر مصطفیٰ کی پیٹھ میں نماز پر کھیل رہے ہیں تو بھی نبی کی نماز ہو رہی ہے. حسن و حسین اگر کھیل رہے ہیں تو جبریل کھلانے کے لیے آ رہے ہیں. حسن و حسین کا نماز میں کھیلنا بھی مصطفیٰ نے بتا دیا عبادت ہے، تو یہ میلاد منانا بھی عبادت ہے. یعنی کہ مصطفیٰ کی نماز میں حسین اگر سجدے میں کھیلے تو حسین کہنا بھی عبادت. اگر ہم مجلس میں حسین زندہ باد کہیں تو بھی عبادت، کیونکہ یہ طریقہ ملاؤں کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے. یہ طریقہ ایرو گیرو خطو کا نہیں بلکہ میرے آقا نے بتا دیا جو مجھ سے محبت کرے گا اس دل میں حسین کی محبت ضروری ہے، اور وہاں حسین کی محبت نہیں تو وہ میری محبت سے خالی ہو جائے گا. کیونکہ حسین سے میں ہوں، مجھ سے حسین ہے، تو جس دل میں میں رہوں گا وہاں حسین کی محبت زندہ ہوگی. جہاں کیونکہ آقا علیہ السلام نے بارہا اپنے نواسے کو لے کے، آپ کربلا کا واقعہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ مکمل میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سیدھا بات ہے جو پوائنٹڈ ہے اسے آپ سنیں. کربلا کا مارکا جب ہو گیا تو کسی نے دیکھا کہ کربلا کی زمین میں ایک صحیح بزرگ جو داڑھی کے بال سفید ہیں، وہ کربلا میں جو خون پھیلا ہوا تھا اسے ایک شیشی میں جمع کر. لوگ کہتے ہیں یزیدیوں کو یزید نہ کہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم تم کس لہجے سے کہتے ہو یزید کو یزید نہ کہیں. ارے جس ہونٹ کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جس گلے کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے اس پر تم نے تلوار چلائی. ارے جس نماز میں مصطفیٰ سے اگر یوں پوچھا جائے کہ آپ نے سجدے سے اگر سر اٹھا ہی لیا ہوتا تو حسین کو کتنی چوٹ لگتی. بھائی سجدے سے اگر اٹھایا جائے تو معمولی
چوٹ لگے گی، حسین کی معمولی چوٹ بھی مصطفیٰ کو برداشت نہیں، تو کربلا میں جب تلوار چلی ہوگی تو یقیناً مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی ہوگی، اور جو بھی حسین کو تکلیف دے گا مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، اور جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دیا اس نے خدا کو، کیونکہ مصطفیٰ کی ذات کو خوش کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب اسے بھی قرآن میں بتا دوں آپ کو، اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ خود اعلان کر رہا ہے، اللہ کا قرآن ہے نا، اللہ خود اعلان کروا رہا ہے کیا کہ اے محمد آپ عرب والے کو، عالمین مسلمان کو بتا دو۔ یا اللہ بتانا کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں، ہم سب اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں، یا پروردگار عالم بتانا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے محمد آپ انہیں بتا دیں کہ اگر یہ رب کی خوشنودی چاہتے ہیں تو یہ تیری اتباع کرے، یہ تیری پیروی کرے، یہ تیرے راستے بتائے ہوئے راستے پر چلے، یعنی یہ تیرے عمل کو کرے گا، تیری پیروی کرے گا، پیروی تیری ہوگی، عبادت خدا کی ہوگی، اتباع تیری ہوگی، رب خدا کی عبادت ہوگی، یعنی قرآن تیرے بتائے ہوئے میں پڑھے گا، قرآن رب کی کتاب ہے، تو یعنی پتا چلا مصطفیٰ کا اتباع کرنا، مصطفیٰ کی فرما برداری کرنا، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا خدا کی عبادت ہے، اور جو مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، مولا حسین کے راستے پر جو چلے گا تو مولا حسین نے وہی بتایا جو مصطفیٰ نے بتایا ہے، مولا حسین نے وہی شریعت لائی جو مصطفیٰ نے لایا ہے۔ پتا چلا حسین کا تذکرہ کرنا، مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا، اور مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا خدا کا تذکرہ، یہ چیز سند بسند آپ نے سماعت کی۔ اب کربلا کے معاملات میں ایک چیز آتی ہے، جو لوگ نا سینہ پہ ماتم کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، آپ اس چیز کو سنیں، کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ جو چیز صحیح ہو وہ آپ کے سامنے۔ بھائی ایک عالم بھی پکڑے جائے، میدان محشر جب قائم ہوگا، میں نے کہا نا 4 چیزوں میں سے ایک بنو، عالم کو سننے والا بنو۔ تو عالم کی ذمہ داری کیا؟ جب عالم کو اللہ نے کہا سننے والا بننا، تو عالم کی ذمہ داری ہے جو شریعت کہے اسے پہنچائے، عالم کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کا میسج آپ تک پہنچائے، عالم کی ذمہ داری ہے کہ حدیث مصطفیٰ آپ تک پہنچائے، قرآن کی ذمہ داری ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث آپ تک پہنچائے۔ میں کہتا ہوں کربلا کا مارکا ہو گیا ہے، کربلا کی جنگ ہو گئی ہے، یہ اسیران محمد کا قافلہ جب کربلا سے نکلا ہے، معلوم ہے آج جو ہم ڈھول باجے بجاتے ہیں، آپ ذرا سنو، خود فیصلہ کر لینا، کربلا سے یہ معاملہ اسیران محمد اہل بیت کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ چڑھا لیا گیا، یزید کا دربار ملک شام میں تھا، ملک شام کی طرف یہ قافلہ جب رواں ہوا ہے، ملک شام کی طرف یہ جب قافلہ چلا ہے، یزید کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ میں نے یہاں سے یہ امام حسین کے لٹے ہوئے قافلے کو بھیج دیا ہے۔ سنو، ایک راستے میں ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کی طبیعت میں چل جائے، اور آپ نے کبھی اس سے پہلے وہ واقعہ سنا ہوگا۔ مولا حسین کا سر جب نیزے پہ جا رہا تھا تو ایک اصحاب کہف ایک واقعہ گزرا ہے جو قرآن میں گزرا ہے۔ جب مولا حسین کا سر بازار دمشق کی طرف رواں ہوا، راستے میں ایک پادری تھا جو چرچ میں عبادت کر رہا تھا، راستے میں وہ پادری عبادت کر رہا تھا، مولا حسین کے سر کو دور سے دیکھا ہے، جیسے ہی اس پادری نے دیکھا ہے اپنی کتاب، اپنی شریعت کی کتاب کو فوراً گیا کھولا، پڑھا، اس نے پڑھا کہ ایک وقت آئے گا حق اور باطل کی جنگ ہوگی، ایک سر کو کاٹ کے نیزے پر رکھا جائے گا اور اس چہرے پہ نور ٹپکے گا۔ وہ عیسائی کا جو ہے پادری، وہ جو دھرم گرو تھا، وہ گیا فوراً جو ہے اس قافلے کے پاس پہنچا، امام حسین کے سر کو دیکھا، جو قافلے کا سردار تھا ابن زیاد اور خولی، یہ تمام لوگوں کو جو ہے اس نے دعوت دی
کہا کہ سنو سنو، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دیا جائے، میں چاہتا ہوں ایک رات اس سر کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جو کہتا ہے، وہ کمانڈر، وہ قافلے کا سردار کہتا ہے کہ بھلا یہ کٹے ہوئے سر سے تیرا کیا کام لینا؟ کہا تو جتنے چاہے سونے کے سکے لے لے، جتنے اشرفیاں لے لے، لیکن ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ سر کا سودا ہوا، وہ پادری نے لیا اور جو ہے چرچ میں آیا، رات بھر اسے غسل دیا، غسل کے بعد اس چہرے کو عطر سے معطر کیا، اور جب وہ چہرے کو عطر لگا رہا تھا تو اس وقت سر حسین سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، سر کٹ گیا ہے، سر جسم سے جدا ہو گیا ہے، لیکن سر سے لب سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اس پادری نے جب اس منظر کو دیکھا ہے، کہا کہ میں مان گیا کہ اس جو ہے یہ سر کوئی عام انسان کا نہیں بلکہ نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اس نے کہا کہ سنو، میں تو انتظار میں تھا کہ حسین تو زندہ آئے گا لیکن تو نہ آ سکا، لیکن تیرا سر میرے پاس آ گیا ہے۔ حسین تجھے ہم نے پا لیا ہے، اب میں کسی کی کتابوں کو نہیں مانتا، اب میں یہ چرچ کی عبادت بھی نہیں کرتا۔ اے مولا حسین، آپ کے سر کو گواہ بناتا ہوں اور آپ کے نانا محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب آپ بتائیں، جب تک کربلا میں جسم سے سر لگا ہوا تھا تو دین بچاتے بچاتے سر کٹا دیے، اے سر کٹ گیا تو بھی پادری کو مسلمان بناتے رہے۔ یعنی سر پر سے جدا ہونے کے بعد بھی دین کی تبلیغ، سر جسم سے جو ہے الگ ہو گیا پھر بھی دین کی تبلیغ ہو رہی۔ تو مولا حسین نے، اور یہیں تک نہیں، جب وہ قافلہ اور آگے بڑھا، مولا حسین کو لوگ کہتے ہیں کہ سر کٹے ہوئے سر سے آواز کیسے آتی؟ میں کہاں کہتا ہوں، آپ سے ہزاروں سال پہلے کی کتاب لکھنے والے بڑے بڑے مورخین نے لکھا۔ کیا کہتا؟ قرآن کا ایک قاری تھا، ملک شام سے وہ آ رہا تھا، مولا حسین کا سر قافلے کے ساتھ چلا ہوا ہے، قافلے کے ساتھ جب جا رہا ہے نا تو اس قاری نے سر حسین کو دیکھا تو وہ 15واں پارے کی سورہ کہف کیا پڑھتا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ عربی الفاظ پڑھ رہا تھا لیکن اس کے اردو میں ترجمہ آپ سنیں، کیا کہہ رہا تھا کہ کیا ہی وہ عجیب و غریب تھا اصحاب کہف کا واقعہ۔ اب اصحاب کہف کیا ہے اس کو بھی آپ سنیں۔ 300 سال ایک غار میں اللہ کے جو برگزیدہ بندہ تھے وہ سوتے رہے، کتا اصحاب کہف کا کتا باہر پہرا دیتا رہا، تو وہ اس واقعہ کو بڑا عجیب بتا رہا تھا۔ جب اس نے یہ تلاوت کیا نا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو سر حسین سے، کٹے ہوئے سر سے، لب حسین سے آواز آئی، اے اصحاب کہف کے واقعہ کو عجیب و غریب بتانے والے، انا قتلی و حبلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ملک شام کا قاری، تو اصحاب کہف کا واقعہ کو عجیب و غریب بتاتا ہے۔ ارے مولا حسین کا سر کٹ گیا، علی اصغر کٹ گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، جوانی علی اکبر کی جوانی چلی گئی، ارے سب کچھ ختم ہو کے سر حسین نیزے پہ چڑھ گیا۔ کیا اس سے بھی عجیب و غریب اصحاب کہف کا واقعہ تھا؟ وہ قاری کہتا ہے میں نے دنیا میں پہلی بار کٹے ہوئے سر سے آواز سنا، اور آواز ہی نہیں بلکہ قرآن کے آیت کی جواب سنی، وہ فوراً اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہو۔ پتا چلا یہ سر حسین بازار دمشق یزید کی دربار میں جا رہا تھا لیکن مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ ہو رہی تھی، یزید کی چوکھٹ پہ جا رہا تھا۔ اور سنیں، میں ڈور باری کی بات کر رہا تھا نا، یزید نے تمام وزراء کو حکم دیا کہ بازار دمشق کو سجایا جائے، ملک شام کو سجایا جائے، میلے لگایا جائے، خوشیوں کا ماحول۔ کیوں پوچھا گیا کیوں تو کہا گیا کہ باغی کا سر کاٹ کے لایا۔ باغی، اسے باغی کہا جا رہا، معلوم حسین کو باغی کہا جا رہا ہے، اور کون کہہ رہے ہیں؟ وہی مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے۔ اور یہیں تک نہیں، ڈھول بجائے گئے، باجے بجا، استقبال ہوا، لوگوں کو بتایا گیا کہ میں نے جنگ جیت لیا ہے، لیکن وہاں ایک 70 سال کا بزرگ تھا، وہ بازار دمشق کے جو ہے چوک پہ کھڑے ہو گیا، کہنے لگا یزید تیرے پاس طاقت ضرور ہوگی لیکن ہر زمانے
میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں کوئی نہ کوئی مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے. چاہے وہ کسی زمانے میں ظلم و زیادتی کا ماحول ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر زمانے میں مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے. نبی پر جان قربان کرنے والا ہوتا ہے. وہ بوڑھا شخص چوک پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے یزید تیری جو ہے دست تباہ ہو جائے. سن یزید، جس کو تو باغی کہہ رہا ہے، جس سر کو تو باغی کرنا کہہ رہا ہے، خدا کی قسم اس سر کو ہم نے نبی کی چوکھٹ پہ چومتے ہوئے دیکھا ہے. خدا کی قسم اس گردن کو ہم نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. خدا کی قسم جس کو تو باغی بتا رہا ہے، اسی کے گھر میں قرآن اترا ہے، اسی کے گھر میں شریعت اتری ہے. اتنا کہنا تھا کہ ابن زیاد کا وہ جو ہے کمانڈر، اور یزید نے اس سردار کو، اس بوڑھے انسان کو بھی قتل کر دیا. اور یہیں تک نہیں میرے عزیز، مولا حسین کے سر کو تشت پہ سجا کر کے یزید کی دربار میں پیش کیا گیا. یزید کبھی ہونٹ پہ چھڑی مارتا تھا، کبھی گلے پہ چھڑی مارتا تھا. بہت ظلم ہوا. کربلا کا جنگ معمولی جنگ نہیں، دنیا میں سب سے بڑا عظیم جنگ اگر کوئی ہے تو وہ کربلا کا جنگ ہے، جہاں پہ بچوں پہ ظلم ہوا، جہاں پر اسلام کی شہزادیوں پر ظلم ہوا، جہاں پر ننھے ننھے شہزادیوں کو جہاں پانی مانگا گیا وہاں تیر دیا گیا. جہاں پانی آج تک آپ نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہوگا کہ 3 دن کا پیاسا، ماتر 72 لوگ، 22,000 کا لشکر. لیکن ایسے عالم میں بھی ایک وقت ایسا آیا تھا، کربلا کی 7 محرم کو کربلا کی زمین پر جب حور بن یزید 22,000 کا لشکر لے کر پہنچا تھا، تو معلوم ہے جب مولا حسین کے لشکر کو دیکھا تھا، مولا حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھا تھا، ظہر کی نماز پڑھی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ 22,000 کے لشکر سے ابن زیاد کچھ نہیں ہونے والا. اگر اور لشکر ہو تو بھیج دو، اور اگر تیرے پاس فوجی ہو تو بھیج دو. ابن زیاد نے کہا تیری عقل ماری نہیں ہے، ماتر 72 لوگ ہیں، 22,000 کے لشکر کم پڑ رہے ہیں. تو ابن زیاد کو حور بن یزید نے جواب دیا تھا، اے ابن زیاد تمہیں معلوم نہیں یہ عام گھر کا بچہ نہیں بلکہ علی کے گھر کا بچہ ہے، یہ محمد کے گھر کا بچہ ہے. یہ ایک بچہ 1000 پہ بھاری آتا ہے. یہ ایک بچہ اگر یہ چاہ لے تو یہ